السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 41واں درس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے آپ کو کل جو بات بیان کی تھی وہ یہ کہ سن 4 ہجری کے جنگ احد کے بعد کے کچھ واقعات، اس میں سے 3 واقعات ابھی سن 4 ہجری کے اور بھی ہیں، وہ آج ہم بیان کریں گے اور انشاءاللہ کل سے اخلاق رسول اکرم پر گفتگو شروع ہوگی. کل جو سب سے خطرناک واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں رکھ کر کے 70 مبلغین کو دعوت کے لیے بلایا گیا اور پھر عامر بن طفیل نے ان سب کو جو ہے قتل کر دیا. ایک صحابی صرف اس میں بچ کر کے آئے، بقیہ 69 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے. یہ یقینی بات ہے کہ جب یہ شہادتیں ہوئیں تو ان کی خبر بھی مکے پہنچی. مکے میں مکے والوں کے بھی حوصلے بلند ہوئے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ مدینہ کمزور پڑ رہا ہے. 10 آدمی ادھر اور 70 آدمی ادھر. اور آپ کو کل بھی بتائی تھی بات یہ کہ یہ وہ 80 وہ اس کے لوگ تھے دعوت کے کہ جو کی حیثیت رکھتے تھے، بڑی ان کی اہمیت تھی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل طور پر اللہ کے اشارے سے چل رہے تھے. یہ ایسے واقعات جو ہو گئے، کل بھی میں نے بات کی تھی غالباً، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو سب کچھ معلوم تھا، یہ بہت بڑا الزام اللہ کے رسول پر آ جائے گا کہ اگر آپ کو معلوم تھا کہ 70 لوگوں کو لے جا کر کے یہ قتل کر دیں گے اور آپ ان کو چن چن کر کے بھیج رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا الزام اللہ کے رسول پر آ گیا کہ آپ کو معلوم تھا اور ہونا کر کو پھنسا دیا. لہذا اس عقیدے سے کہ اللہ کے رسول کو سب کچھ معلوم ہے، اگر یہ عقیدہ آپ رکھیں گے تو پوری نبی کی زندگی خدا نخواستہ ایک ڈرامہ کی شکل ہو جائے گی، کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے. تو یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ اللہ کے رسول کو معلوم بہت کچھ ہے. کتنا معلوم ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جتنا اللہ کو معلوم اتنا رسول کو معلوم ہے، ایسا قطعی نہیں. اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے. یہ واقعات سب اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح جو ہے، ہماری طرح سے مراد ہم 1000 دھوکہ کھاتے ہیں تو ایک وہ بھی کھا سکتے ہیں. ایسا نہیں وہ 1000 کھائے، کیونکہ بہت دور تک دیکھتا ہے رسول. حتیٰ کہ مومن کے بارے میں آتا ہے کہ اتقوا فراست المومن، کیا لوگوں مومن کی ہوشیاری سے بچو. یہ بڑی دور تک نگاہ ہوتی ہے. پھر مومن میں کامل ہوتا ہے کون؟ اللہ کا رسول. اکمل ہوتا ہے، کامل نہیں بلکہ اکمل ہوتا ہے، وہ تو بہت دور تک دیکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی چانسز ہوتے ہیں کہ انسانی جو ویکنس ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آ جائے. بہر اللہ کے رسول کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے وہ قنوت نازلہ شروع کیا اور مہینہ بھر تقریباً آپ ان 70 آدمیوں کے مارنے والوں پر بد دعائیں کرتے رہے. یہ واقعہ ہوا ہی تھا. آپ کو پہلے بتایا تھا پہلے دن جب تقریر شروع ہوئی تھی کہ مدینے کا جو لوکیشن ہے وہ یہودیوں کے 3 خاندان پر ڈپینڈ تھا. ایک بنو قریظہ تھا، ایک بنو نذیر تھا، ایک بنو قینقاع تھا. بنو قینقاع اس کے پہلے شرارت کر چکے تھے، حضور نے ان کو وارننگ دے دی تھی، وہ سنبھل گئے تھے. اب 2 قبیلے اور بچے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ خبر جب ان کو ملی، ایسا لگتا ہے تاریخ سے کہ جب یہ 70 آدمیوں کی خبر قریش کو ملی تو قریش نے خط بنو قریظہ کو لکھا. خط لکھا کہ لوہا گرم ہے اور تم نے جس آدمی کو اپنے یہاں ٹھکانہ دے رکھا ہے، اگر تم اس سے نہیں نپٹتے ہو، ہم نے سنا یہ ہے کہ تم نے ان سے معاہدہ کر رکھا ہے،
آپ کو بتایا تھا حضور نے مدینہ پہنچتے ہی معاہدے کیے تھے کہ ہم تم مدینے پر کوئی اٹیک ہوگا تو مل کر سپورٹ کریں گے، اگر کسی کے اوپر کوئی فائن آ جائے گا تو مل کر کے اس کو شیئر کریں گے. یہ ساری باتیں معاہدے میں لکھی گئی تھی. انہوں نے ان کا حوالہ دیا ہے کہ تم نے ہمارے آدمی سے معاہدہ کر رکھا ہے، اور اگر تم نے اس آدمی سے اپنا کنیکشن نہیں توڑا تو ہم بہت جلد تم پر حملہ کرنے والے ہیں. یہ ابو سفیان نے ایک لیٹر ڈالا بنو قریظہ کو. بنو قریظہ نے میٹنگ کال کی. بنو قریظہ میں یہ طے پایا کہ اللہ کے رسول کو بلا کر کے دھوکے سے قتل کر دیا جائے. یہ پلاننگ ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہلا بھیجا ایک آدمی کے ذریعے کہ ہم لوگ آپ جو اسلام کو پیش کر رہے ہیں ہم اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ ڈاؤٹ ہیں. یہ ہمارے علماء ہیں، آپ سے ڈیبیٹ کریں گے. آپ اپنے آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آئیے. ہمارے آدمی 30 آدمی ہمارے علماء ہیں، ان کے اوپر یہ پورے یہودی منحصر ہے. اگر یہ لوگ آپ کی بات سے سرنڈر ہو گئے تو ہم سب آپ کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے. آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے جب کوئی ایمان کی بات کہہ دیتا تھا تو اللہ کے رسول دل سے کیا ہوتے تھے، خوش ہو جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو ایکسپٹ کر لیا کہ صاحب میں آ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان سیدھا لوگوں کے ساتھ 30 آدمیوں کے ساتھ پہنچے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، ان کے 30 آدمی، انہوں نے اب باہر بیٹھا ہوا ہے. یہ لوگ اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پلاننگ ان کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 آدمی بات کریں، اور یہ جو 30 آدمی ہمارے اہم ہیں یہ ہر آدمی اسلحے سے لیس ہو، اور جس کسی کو اس میں سے چانس مل جائے موقع پہ مار لو. بقیہ جن لوگوں سے لڑائی وڑائی جو کچھ ہونا ہے وہ دیکھ لیا جائے گا. اللہ کے رسول کو کیا کر دو، ختم کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 آدمی، انہوں نے کہا 30 آدمی تو ایک ساتھ بات نہیں کر سکتے، 3 آدمی ہمارے آپ سے بات کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اس میں سے 2 لوگ، ایک بھائی اور ایک بہن، اندر سے مسلمان تھے اس خاندان میں، بنو قریظہ میں. ان کو یہ بات لیک کر گئی. اب آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہر وقت جبریل بتاتے تھے، اب کیوں نہیں بتائے. جبریل تابع بھی نہیں ہے. جبریل بھی کس کے گائیڈ پہ چل رہے ہیں؟ اوپر والا جب بولے گا جبریل سے جا کے بولو تو جبریل آگے بولیں گے. جبریل نے نہیں بتایا کہ یہ پلاننگ ہے. یہ بھائی بہن جو تھے ان کو یہ بات لیک کر گئی. انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے اس بھائی نے بتا دیا کہ دیکھو یہ کچھ نہیں ہے، یہ کسی طریقے سے آپ کے اوپر قتل کا وار کرنا چاہتے ہیں، اور بقیہ 30 لوگوں سے بعد میں نپٹ لیں گے جو بھی ہوگا اوپر نیچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے وہ چلے آئے. بہرحال ان کا سارا پروگرام ختم ہو گیا. اب جب یہ پروگرام ختم ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انہوں نے تو بے کہہ دی ہمارے ساتھ، لہذا اب ان کے اوپر اٹیک کر دینا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں بنو قریظہ کے اوپر اٹیک کرنے کا یہ سبب ہے. ایک دوسرا سبب آپ کو بتایا تھا کہ کل 70 آدمی جب شہید کر دیے گئے تو ایک صحابی تھے، وہ راستے میں آ رہے تھے، ان کو یہ اطلاع ملی کہ صاحب ہمارے صحابہ میں سے 70 کو جو ہے ایسے دھوکے سے لے جا کر کے قتل کر دیا گیا، اور فلاں بنو عامر کے قبیلے نے قتل کیا ہے. وہ راستے میں آ رہے تھے، دو آدمی ان کو مل گئے. پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟ تو ہم فلاں لوگ ہیں. کس قبیلے سے؟ بنو عامر سے. انہوں نے سوچا کہ یہ بنو عامر کے لوگ ہیں، یہ بھی 70 والے میں شامل رہیں گے، ان کو تو کم سے کم معافی کر دو، 2 کو تو بدلہ لے لو. یہ دونوں مدینہ سے آ رہے تھے اور جا رہے تھے اپنے قبیلے. اللہ کے رسول نے ان کو امان دے رکھی تھی. یہ دونوں مدینہ سے واپس ہو رہے تھے، وہ مدینہ آ رہے تھے. یہ دونوں سے ملاقات ہو گئی. دوپہر میں یہ سوئے. یہ صحابی نے کیا دونوں کو ختم کر دیا، اور آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ وہ جو انہوں نے 70 مارا تھا، 2 تو ہم نے بدلہ لے لیا. کہا کس کو مار دیا تم نے؟ کہا بنو عامر کے فلاں آدمی سے. کہا یہ غضب تم نے کیا کیا؟ وہ تو ہم ان کو امان دے چکے تھے، وہ تو ہمارے آدمی تھے. انہوں نے کہا بھائی ہاں. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. انہوں نے کہا دیکھو ان کے جتنے سامان تم نے چھینے ہیں وہ،
اور 200 ऊंट ब्लड मनी, जिसको दियत कहते हैं, ये आप उनके खानदान को पहुंचवाइए, ये हमसे गलती हुई है। अब 200 ऊंट उस वक्त इकट्ठा करना तो मामला था। अब बनु कुरैज़ा से पहले ही मुआहदा था कि अगर कभी फाइन भरना होगा तो शेयर करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि चलो बनु कुरैज़ा से इसमें मदद मांगी जाए, तो एक आइडिया ये भी लग जाएगा कि जो मुआहदे हुए हैं उस पर ये कायम भी हैं कि वो ऑन पेपर ही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा को लेकर के निकले और बनु कुरैज़ा एक जगह इत्तेफाक से बैठे हुए कुछ अपनी गपाष्टिक हो रही थी। अल्लाह के रसूल आज़म पहुंच गए, देखे अरे अहलन व सहलन मरहबा, आप कैसे तशरीफ लाए, आप हुक्म फरमा देते, हम लोग आ जाते। उन्होंने फरमाया ऐसी सी बात है, 200 ऊंट का फाइन भरना है और तुम्हारा हमारा मुआहदा है, लिहाजा ऐसा है कि आप उसमें कुछ शेयर जो कर सकते बताइए। उन्होंने कहा आप तशरीफ रखें, ये हमारी खुशकिस्मती है क्या हमारे यहाँ, और सब झूठे बोल रहे हैं, सारी झूठ। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह मुनाफिकून में कहा है कि इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, वो कहते हैं, अल्लाह खुद कहता है कि ये नंबर 1 के झूठे हैं मुनाफिकीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे बात की, और बात करने के बाद उन्होंने कहा पहले कुछ खाना वाना खा लीजिए आप, उसके बाद बात की जाती क्या मामला है। अल्लाह के रसूल इत्मीनान में हो गए। ये बाहर खाने वाने के प्लान के चक्कर में इन्होंने कहा देखो ऐसा, इसका जो रईस था उसका नाम हुई बिन अख्तब था, उसने कहा देखो ऐसा गोल्डन चांस आ नहीं सकता, अल्लाह के रसूल तुम्हारे घर पर आए हुए हैं, इसी वक्त इनको खत्म कर दो। उसने कहा तरकीब क्या है, कहा देखो जहां बैठे हैं ये हमारा कोठा बताया, उसने ऊपर कहा चक्की का एक पार्ट रखा हुआ बड़ा सा, ऊपर से जा करके ढकेल दो और सीधे वो अल्लाह के रसूल के सर पे गिरे और मामला खत्म हो जाए। उस एक आदमी ने कहा देखा मुझे आप इजाजत दें, कोई बिन अख्तब से रईस से कहा कि आप मुझे मैं जाकर के काम करूंगा। वो पीछे से रास्ते से आकर के चढ़ गया, वो चढ़ ही रहा था कि जिब्रील ने आकर के बता दिया अल्लाह के रसूल आप जहां बैठे हैं ये खतरनाक जगह है, ऊपर से पत्थर गिरने वाला है, आप यहां से उड़ जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे स्टाइल से उठे कि जैसे आपको हाजत जाना है, टॉयलेट आया है, वो ही नहीं समझ सके। अल्लाह के रसूल ऐसा उठे जल्दी से, उठ करके जो है, अच्छा आप अबू बकर बैठे हैं, उस्मान बैठे हैं, अली बैठे, सब बैठे हुए हैं, कोई नहीं अंदाजा कर सका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में जा रहे हैं मदीना। ये उठे, अब टॉयलेट जाना तो दूर जाना है क्योंकि सब मैदान है, वो समझे कि टॉयलेट जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सीधे वहां से मदीना आ गए बगैर किसी से बताए हुए। अब ये प्लान करने वाला बंदा ऊपर है, अब उसने एक आदमी ने बता दिया कि जब हम इशारा करेंगे ना तो ऊपर से डाल देने का है। वो ऊपर खड़े हुए हैं, नीचे इशारा वाला खड़ा है। इत्तेफाक से एक बनु कुरैज़ा का आदमी मदीना से जा रहा था अपने मोहल्ले, तो नबी के मुलाकात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्म हो गई बात। जब वहां पहुंचा तो देखा अबू बकर, उमर, उस्मान, बड़े बड़े लोग बैठे हैं और ये खाने वाने का इंतजाम हो रहा है। कभी तुम लोग यहाँ क्या करें, अपने कबीले वाले से पूछा, कहा ऐसी प्लानिंग हुई है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो टॉयलेट गए हैं, वहां से वापस आएंगे, ये बंदा ऊपर से पत्थर गिरा देगा। तो इस आदमी ने कहा उल्लू के पट्टो, मैं उनको मदीना में देख करके आ रहा हूं, तुम यहाँ इंतजार कर रहे हो, क्या ये ड्रामा है तुम्हारा। कहा नहीं वो तो यहाँ पे यही अभी सभी लोग बैठे, देखो अबू बकर उमर कोई नहीं गया। उन्होंने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा वो मदीने में है, तुम बेमतलब का यहाँ इंतजार कर रहे हो। इसमें एक शख्स बनु कुरैज़ा में सलाम बिन मुश्किम उसका नाम था, उसने बनु कुरैज़ा के लोगों से बता दिया कि देखो ये सच्चा नबी है, और उसको अल्लाह ने बता दिया मामला तुम्हारा। अच्छा आप देर हो रही, अबू बकर का जो साथ में बैठे लोग कितनी देर बैठे रहेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या चक्कर है यार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ ही नहीं रहे, वो बात होनी है अभी 100-200 ऊंट के शेयर की बात करनी है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ऐसा है कि देखते हैं क्या इन लोगों को हुआ, क्या ऐसा तो इस इलाके में कोई खतरा वाक़ हो गया, हुजूर टॉयलेट के लिए गए और वैसा कोई बात पेश आ गई तो हम लोगों को निकलना चाहिए। तो 10-12 आदमी थे, ये लोग निकले, तो निकलते निकलते सीधे ये मदीना आ गए। अल्लाह के रसूल यहाँ तशरीफ फरमा थे। अल्लाह के रसूल साहब ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप हमको बताए भी नहीं चले आए, क्या ऐसी सी बात है। खैर अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन इनको पैगाम भेज दिया, किसको, बनु नज़ीर को,
کہ 10 دن کے اندر اندر علاقہ چھوڑ دو ورنہ ہم تلوار لے کر کے آ رہے ہیں. یہ جو تم نے ہم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم تم ایک ساتھ رہیں گے اور تم نے یہ سازش رکھی، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بنو قریظہ پر حملہ کیا گیا، جو دوسرے وجہ بتائی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ پہلا واقعہ جو بتایا تھا اس وجہ سے حملہ کیا گیا. بہرحال دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے 10 دن کے اندر اندر علاقہ خالی ہو جانا چاہیے، جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ لیکن علاقہ چھوڑ دینا ہے. اب انہوں نے میٹنگ کی، ساتھ کیا کرنا چاہیے. یہ اطلاع مدینہ کے چیف آف منافق کو بھی مل گئی، عبداللہ بن ابی بن سلول کو. عبداللہ بن ابی بن سلول نے بنو نذیر کے چیف کو خط لکھا، کہا دیکھو محمد کی بات ماننا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم 2000 آدمی ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے پاس قلعہ ہے، سیفٹی ہے، ڈیفینسنگ پاور ہے، 2000 آدمی ہمارے تمہارے ساتھ ہیں، تم چھوڑنا نہیں. یہ سلام بن مشکم جو حقیقت میں اندر سے بعد مسلمان بھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا دیکھو ابھی بھی غنیمت اللہ کے سر نے جو وارننگ دی ہے یہ عمل کر لو، اگر کہیں وہ چڑھائی کر لیے تو یہ وارننگ کی ٹائم بھی اوور ہو جائے گا، پھر کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے وارننگ دی ہے اس پر عمل کر لو. تو اس نے بنی نذیر کے جو قبیلے کا سردار تھا کوئی بھی نختب، اس نے کہا کہ دیکھو اندر کی بات یہ ہے کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیفینسو پاور بھی ہے، ہمارا قلعہ ہے، ہم اندر بیٹھ جائیں گے اور 2000 آدمی مدینہ سے ہمارے سپورٹ میں آنے والے ہیں. اس نے کہا دیکھو ایک بات بتا دیں، عبداللہ بن ابی بن سلول نمبر 1 کا جھوٹا آدمی ہے، یہ تم لوگوں کو چڑھا رہا ہے، یہ آئے گا نہیں. انہوں نے کہا نہیں تو بڑا پرانا ہمارا دوست ہے. انہوں نے کہا ساری دوستی دیکھ لینا. بہرحال یہ بیچارہ آدمی بڑا اپنے قبیلے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول سے پنگا نہیں لو. 10 دن گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کر دی 10 دن کے بعد. ٹھیک 10 دن کے بعد ان لوگوں نے جا کر کے خیمے میں وہ قلعے میں جا کر کے بند کر لیا. اب وہاں سے عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتظار کریں گے 2000 آدمی آویں تو وہ باہر سے آویں ہم اندر سے آویں، یہ بیچ میں مل جائے معاملہ، ان کو ہم لوگ ختم کر لیں. خود ذاتاً 200-250 آدمی کے ساتھ گئے. عبداللہ بن ابی بن سلول اپنا جو جھوٹا تھا تو وہ اپنا اس نے بتایا کہ ہم جھوٹے ہیں، وہ قطعی جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. اب یہ مسلم جو صحابی تو نہیں ہے، بعد میں صحابی بنے، انہوں نے پھر کہا دیکھو تم سے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا ابھی بھی ٹائم ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، اور وہ ایسے مزاج کے آدمی ہیں تم سرنڈر ہو جاؤ گے تو معاملہ کچھ حل ہو جائے گا، لیکن اگر جنگ تم نے شروع کر دی تو بات بہت بگڑ جائے گی. بہرحال 2 دن تک تو یہ انتظار کیے کیا کہ وہ 2000 کا لشکر آ جائے اور ہم مدینہ والوں کو پیٹ لیں. یہ جانا اس کو جانا نہیں تھا، یہ تو چڑھا دیا تھا بس کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے بھی پنگا ہو جائے، مدینے کے کنارے سے پنگا ہو جائے، ادھر دوسرے قبیلوں سے ہے، ادھر مکے سے ہے، تو سارے معاملات. بہرحال 2 دن کے بعد اس نے کیا کیا، وہ سرنڈر ہو گیا. کون؟ بعض روایت میں کہ 8 دن کے بعد سرنڈر ہوا، بعض روایت میں 10 دن. بہرحال 8-10 دن کے بعد اس نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور سرنڈر ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جو تم نے کیا ہے اس کی سزا تو بڑی خطرناک ہے، میں تم کو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس علاقے کو چھوڑ دو، جو سامان لے جا سکتے لے جائے سوائے اسلحے کے، اسلحہ سب چھوڑ کے جانا ہے. بغیر جتنے یہودی تھے بنو نذیر کے کسی کو اجازت نہیں ملی، سب لوگوں کو اپنا گھر خالی کرنا پڑا، جو سامان گھوڑے اونٹ پر لے جا سکتے تھے لے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حنک بنا ڈالی، کیونکہ بنو نذیر ایک بڑی طاقت تھی. اچھا بنو نذیر نے اس درمیان میں اپنے دوسرے قبیلے یہودی بنو قریظہ سے مدد مانگی. بنو قریظہ نے کہا دیکھو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکے ہیں پہلے ہی جیسے مدینہ آئے تھے، لہذا ہم اس مدینے کے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنو قریظہ والوں کو نکالا. یہاں سے نکالنے کے بعد اب ایک خنک مدینے پر پھر ایک مرتبہ کیا ہوئی کہ کنارے میں کہ نہیں صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پنگا لینا اب سب کے بس کی بات نہیں ہے. اسی درمیان میں بنو حارب اور بنو ثعلبہ ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں نے جو ہے وہ تقریباً 250-300 آدمی کا اکٹھا کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی CID ڈپارٹمنٹ نے بتا دیا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف مدینے پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ چڑھائی سے پہلے ہم چڑھائی کر دیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 350 آدمیوں کے ساتھ ان کو جا کر پہنچ گئے, یہ ابھی تیاری میں مصروف تھی. پر ان لوگوں سے جنگ نہیں ہوئی, یہ بھاگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے 2-4 دن, اس کے بعد واپس آ گئے. جب جنگ احد ہوئی تھی تو آخری جملہ جاتے جاتے ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہمارا تمہارا مقابلہ اگلے سال ہوگا بدر ہی کے مقام پہ, کیا تم قبول کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضور کو تو چوٹ لگی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ ان کے چیلنج کو ایکسپٹ کر لو کہ نیکسٹ ایئر وی ول میٹ یو ان بدر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو انہوں نے نقل کیا کہ ہم ضرور ملیں گے اگلے سال تم سے بدر میں. اب وہ ٹائم بھی قریب آ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا ادھر ابو سفیان اب چیلنج تو کر دیا. اچھا ان کی عادت تھی کہ سردار جب چیلنج کیا ہے تو اس کو چیلنج قبول کرنا. اب یہ کسی طرح چاہ رہا ہے کہ نہیں جنگ نہ آوے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں نہ پہنچے. نہیں شخص کا ایک آدمی تھا, اس کو بلایا ابو سفیان نے کہ دیکھو بات تو یہ ہے کہ ہم جنگ کی پوزیشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہیں, لیکن ہم کو اپنا کریڈٹ بھی بنانا ہے اور یہ پریشر ڈالنا ہے کہ ہم آ رہے ہیں بہت بڑے لشکر لے کر کے. تو تم مدینہ جاؤ اور یہاں کی خوب تعریف کرو کہ تیاری ہو رہی ہے, تلواریں تیز ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تم کو اس کے بدلے میں 20 اونٹ نام دیا جائے گا اگر تو ہماری جا کر کے کریڈٹ وہاں بنا دو. وہ نعیم صاحب آئے. اب عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس بیٹھنے کا ہے, دوسروں کے پاس جہاں بیٹھنا بہت خطرناک ٹائم ہونے والا ہے. یہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چیلنج قبول کر لیا ہے. وہ لوگ تو ایک دم اپنے وقت پر آ جانا ہی ہے رمضان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے دھیرے اطلاع پہنچی کہ صاحب ایسی بات نعیم اندر آئے ہیں اور بتا رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تاڑ لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر, حضرت عمر, بڑے صحابہ کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ان کا چیلنج قبول کیا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہم کو چلنا ہے, حالات کچھ بھی ہوں, ہم چیلنج کے موقع پہ چلیں گے. آپ نے کہلوایا ہے, ہماری جان قربان ہے, ہم جائیں گے. اب عبداللہ بن ابی بن سلول کی حالت خراب. عبداللہ بن ابی اندر سے بہت خوش ہے کہ یہ جائیں, اور ادھر تو وہ اسے کیا معلوم کہ نہیں جھوٹا ہے, ہماری طرح جھوٹ بول رہا ہے آ کر کے. وہ تو یہ کہ کسی طرح یہ نکلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 لوگوں کو ساتھ میں لیا, اور 1500 لوگوں کو ساتھ لے کر کے ٹھیک اپنے ٹائم کے مطابق بدر پہنچ گئے. اسی لیے اس کا سیکنڈ بدر نام بھی ہے اس جنگ کا. اب ابھی تو حضرت چلے ہی نہیں ہیں مکے سے. اچھا اب وہاں پر اپنے فوجیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو قحط پڑا ہوا ہے, حالات بڑے خراب ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آنا نہیں ہے. یہ جس دن ان کو نکلنا ہے اس سے ایک دن پہلے میٹنگ کر رہے ہیں, اور اللہ کے رسول پہنچ چکے ہیں. وہاں پر اس درمیان میں ایک میلہ لگتا تھا, تو صحابہ نے سوچا کہ اب چل رہے ہیں تو میلہ بھی اٹینڈ کر لیا جائے گا, اور یہاں سے سامان تجارت لے کر کے چلو, اگر جنگ نہ ہوئی تو کم سے کم تجارت کر کے لوٹیں گے. دو میں سے کوئی ایک کام ہو جائے گا. اور اگر تجارت کا موقع نہیں ملا تو جنگ ہو گئی تو یہ سامان تجارت میں استعمال ہو جائے گا, مطلب وہ جنگ میں استعمال ہو جائے گا. یہ لوگ تجارت کی بھی نیت سے اور جنگ کی بھی نیت سے تیاری سے, فل تیاری سے نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے. اب ابو سفیان کو ایک سامنے جا کر اطلاع دی کہ تم ابھی میٹنگیں کر رہے ہو, وہاں حضرت اپنے وقت پر پہنچ چکے ہیں. اب ابو سفیان کے پیر سے زمین سرک گئی کہ ہم اندر سے تیار بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اچھا چلو نکلو. تھوڑی مسافت پر آئے, پہلے سے پلاننگ تھی 4-5 لوگوں کی کہ تھوڑی دور چلنے کا ہے اور پھر اس کے بعد واپس آ جانے کا ہے. کیوں واپس آئیں گے؟ نہیں ابھی قحط پڑا ہوا ہے مکے میں, حالات اچھے نہیں ہے, جنگ کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ کہہ کر کے ہم کو جنگ کرنی نہیں, کیونکہ ہم مقابلے کی پوزیشن میں ہے نہیں. ہم تو اپنا پریشر بنانے کے لیے نہیں سے یہ سب کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ نہ نکلے. وہ سارا پریشر بیکار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت سے پہلے آ کر کے پہنچ گئے. بہرحال یہ لوگ نکلنے کے 3 دن کے مسافت پر آ کر کے مکے واپس ہو گئے. اللہ کے رسول 8 دن تک ٹھہرے رہے یہاں. صحابہ نے جم کے تجارت کی. اب جب واپس گئے نا یہ مکے والے, تو عورتوں نے بولا کیا بھائی ستو پینے گئے تھے, کہاں سے واپس آ گئے؟ بعض لوگوں نے اس جنگ کا نام ہی ستو رکھ دیا کہ یہ ستو پینے والے لوگ جا کر کے ستو پی کر 3 دن کے مسافت سے کیا ہو گئے, واپس آ گئے. عورتیں بہت چڑھاتی مردوں کو, اسی میں تو ہم برباد ہیں.
وہاں بھی یہی معاملہ تھا. بہرحال انہوں نے ان کو خوب تانا دیا. بہرحال ابو سفیان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حلوہ اب نہیں ہے. یہ دو واقعات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وہ جو بدر کے بعد قائم تھا وہ تقریباً پوزیشن کیا ہو گئی, پھر لوٹ آئی. اسی درمیان میں ایک واقعہ اور پیش آیا, یہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے پہلے بتایا نا کہ دو قبیلے والے سے حضور گئے, وہ لوگ بھاگ گئے. اس میں ایک غورث نام کا آدمی تھا. یہ غورث جب دیکھا کہ جنگ نہیں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر واپس ہو گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا کہ یہاں سے ہم جب چلیں گے نا تو فلاں جگہ پر ہم پہلا قیام کریں گے, پھر دوسری جگہ قیام کریں گے, پھر مدینہ پہنچیں گے, کیونکہ اب تھا کہ جنگ ہونی نہیں ہے. پہلے جگہ پر حضور قیام کیا تھا. یہ اپنے قبیلے والے سے کہا کہ دیکھو اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے چلے گئے ہیں, جہاں وہ قیام کیے ہیں اگر آپ کہیں تو ہم ان کو جا کر کے قتل کر دیں. انہوں نے کہا تمہارا مقصد جنگ ہے یا حضور کا قتل ہے؟ کہا وہ مار گئے ہیں تو بس ہمارا معاملہ ختم ہے, ٹائٹ فش. اس نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں مار کر آؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. غالباً عصر کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اپنی جب تلوار ایسے موقع پہ اپنے سائڈ میں رکھتے تھے. آپ اپنی تلوار ایسے گود میں رکھے ہوئے تھے. وہ آیا آدمی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا سنا آپ کی تلوار بڑی جاندار ہے. کہا ہاں. کیا دیکھنے کا موقع ملے گا؟ انہوں نے کہا لو. اس نے تلوار دیکھی پہلے اوپر سے, اس کے بعد کھینچ لیا نیام سے, چمکا رہا ہے, کھڑا ہے, اور نبی کے مطابق اطمینان سے بیٹھے ہوئے, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے. کہہ رہا ہے غورت کہ میرے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار ہے, آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ میں نے کہا مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تم سے نہیں ڈرتا ہوں. اس نے دوبارہ اس کو ایکشن میں آیا جیسے کہ کسی کو قتل کیا جاتا ہے. کہا ابھی بھی مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا, اللہ نے کہا مجھے کوئی خوف نہیں لگ رہا. دوبارہ جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا